السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر ایک ایسا ڈرامہ رچایا کہ میں ذہنی مریضہ لگنے لگی۔ وہ مجھے ایسی گولیاں دیتے کہ میں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی۔ ایک دن میں نے وہ گولیاں بدل دیں اور نارمل رہی۔ تب میں نے دیکھا کہ شوہر اور نند مل کر ایک ایسے وکیل سے مل رہے تھے جو میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کر رہا تھا۔ وکیل نے کہا کہ زندہ عورت کا سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ شوہر نے جواب دیا کہ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور سناٹا اتنا گہرا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آمد و رفت بھی کسی طوفان کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ مگر آج یہ اندھیرا مجھے خوفزدہ کرنے کے بجائے ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا، کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں پہلی بار میرا ذہن کسی گہری دھند سے باہر نکلا تھا اور میرے خیالات میں وہ الجھن نہیں تھی جو مجھے ہر وقت گھیرے رکھتی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا، مگر یہ بوجھ ان نیلی گولیوں کے نشے کا نہیں تھا جو میرے شوہر مجھے ہر رات محبت کے نام پر کھلاتے تھے، بلکہ یہ بوجھ اس خوفناک سچائی کا تھا جو آہستہ آہستہ مجھ پر عیاں ہو رہا تھا۔ آج شام جب میرے شوہر نے حسب معمول پانی کے گلاس کے ساتھ وہ 2 گولیاں میرے ہاتھ پر رکھیں تو میں نے بڑی ہوشیاری سے کھانسی کا بہانہ کیا اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ گولیاں اپنی زبان کے نیچے چھپانے کے بجائے اپنی آستین میں سرکا دیں۔ یہ ایک بہت بڑا جوخم تھا جو میں نے اٹھایا، کیونکہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو شاید میرا انجام بہت بھیانک ہوتا۔ مگر میرے اندر کی چھٹی حص مجھے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھے دیوانہ بنا رہا ہے، اور وہ میری اپنی دماغی حالت نہیں بلکہ یہ زہریلی دوا ہے جس نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ جب شوہر کمرے سے باہر گئے تو میں نے وہ گولیاں کھڑکی کے پاس رکھے، گملے کی مٹی میں دبا دیں اور بستر پر لیٹ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر میں نے اپنی آنکھیں موند رکھیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ دوا نے اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے کمرے کے دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ ایسا لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ کسی کے قدموں کی آہٹ میرے بستر کے قریب آئی، پھر ایک جانی پہچانی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ میرے شوہر تھے۔ وہ کچھ لمحے میرے سرہانے کھڑے رہے، شاید وہ یقین کر رہے تھے کہ میں ہوش میں نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ اٹھایا اور جب میں نے کوئی حرکت نہ کی تو انہوں نے اطمینان سے ہاتھ چھوڑ دیا اور بڑبڑائے کہ اب یہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ بھیڑ دیا۔ ان کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں رات کی تاریکی تھی، مگر میری آنکھوں میں سچائی کی روشنی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کی منصوبہ بندی بہت دنوں سے کی جا رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے لحاف ہٹایا اور دبے پاؤں بستر سے نیچے اتری۔ فرش ٹھنڈا تھا اور میرے ننگے پاؤں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے، مگر میرے اعصاب تناؤ کا شکار تھے۔ میں بلی کی طرح خاموشی سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور اپنا کان دروازے کی لکڑی کے ساتھ لگا دیا۔ باہر ہال سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں عام گفتگو کی نہیں تھیں، بلکہ ان میں ایک سازش کی بو تھی۔ میں نے پہچانا کہ ایک آواز میرے شوہر کی تھی اور دوسری میری نند کی، جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں رہائش پذیر تھی اور جس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ہمدردانہ مگر مشکوک تھا۔ لیکن وہاں ایک تیسری آواز بھی تھی، ایک اجنبی مرد کی آواز جو بھاری اور روبدار تھی۔ میں نے بہت ہمت مجتمع کی اور دروازے کو بہت احتیاط سے ذرا سا کھولا تاکہ قبضوں کی آواز نہ پیدا ہو۔ سامنے ہال میں روشنی جل رہی تھی اور وہ تینوں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے خود کو پردے کی اوٹ میں چھپا لیا اور اپنی سانسیں روک کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا شوہر میز پر رکھے کچھ کاغذات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری نند
اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر بھی وہی صفاقی تھی جو میرے شوہر کے چہرے پر عیاں تھی۔ ان کے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ کسی قانونی دستاویزات پر قلم چلا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ ماروں اور باہر نکل کر پوچھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میری عقل نے مجھے روکا کہ ابھی وقت نہیں ہے، مجھے پورا سچ جاننا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر دیکھا تو میز پر کچھ دوائیوں کی شیشیاں بھی پڑی تھیں، وہی شیشیاں جو مجھے دی جاتی تھیں۔ اس اجنبی شخص نے کاغذات کو میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھیے، میں تمام قانونی مسودات تو تیار کر دوں گا اور جائیداد کی منتقلی کے کاغذات بھی بن جائیں گے، مگر ایک مسئلہ بہت پیچیدہ ہے جس کا حل نکالنا ضروری ہے۔ میرے شوہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کون سا مسئلہ وکیل صاحب؟ تو وہ اجنبی شخص بولا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یعنی کہ موت کی سند کا مسئلہ۔ میں نے آپ کے کہنے پر تاریخ اور وقت تو درج کر دیا ہے اور وجہ موت میں دماغی توازن بگڑنے کے باعث خودکشی بھی لکھ دیا ہے، مگر قانون اندھا نہیں ہوتا۔ ہمیں لاش چاہیے ہوگی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندہ عورت کی موت کی سند کیسے بنے گی؟ اگر کل کو یہ عورت سامنے آ گئی یا کسی نے اسے دیکھ لیا تو ہم سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی اور مجھے لگا کہ میرا دل میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ تو یہ تھا ان کا اصل منصوبہ۔ وہ مجھے پاگل خانے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھ سے جان سے مار کر میری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے تھے اور دنیا کی نظروں میں اسے خودکشی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ اب مجھے کمزور پڑنے کا حق نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا۔ میری ناند نے ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ بہت ڈرتے ہیں، ہم نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ عورت اب ہمارے راستے کا پتھر نہیں رہے گی۔ پچھلے 6 ماہ سے ہم اسے جو دوائیں دے رہے ہیں انہوں نے اس کے دماغ کو اتنا معاف کر دیا ہے کہ اب اسے خود بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ بس آج رات کی بات ہے، یہ قصہ تمام ہو جائے گا۔ وکیل نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے بی بی، مگر خطرہ مول لینا عقل مندی نہیں ہے۔ جب تک لاش ٹھکانے نہیں لگتی اور پولیس کی کارروائی نہیں ہوتی، یہ کاغذ محض ایک ردی کا ٹکڑا ہے۔ مجھے ٹھوس یقین دہانی چاہیے کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا، ورنہ میں اس معاملے سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ میرا شوہر جو اب تک خاموش تھا، اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور بہت اطمینان سے بولا کہ آپ فکر نہ کریں وکیل صاحب، یہ کام آج رات ہی انجام پائے گا اور اتنی صفائی سے ہوگا کہ کسی کو شک بھی نہیں گزرے گا۔ میں نے آج اسے دوا کی اتنی زیادہ مقدار دے دی ہے کہ اس کے اعصاب جواب دے چکے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ہم اس کے کمرے میں جا کر ایک چھوٹا سا ڈرامہ رچائیں گے۔ ہم اسے یہ برابر کرائیں گے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور چونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوگی تو وہ خود کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرے گی، یا پھر ہم اسے پنکھے سے لٹکا دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ اس نے جنون کے دورے میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ ہمارے پاس اس کی بیماری کی جعلی فائلیں موجود ہیں جو ہم نے پچھلے مہینوں میں تیار کروائی ہیں، جن میں لکھا ہے کہ یہ شدید ڈپریشن اور خودکشی کے رجحانات کا شکار ہے۔ اس لیے پولیس کو یقین کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ایک پاگل عورت نے اپنی جان لے لی۔ یہ سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اتنی آسانی سے میری موت کا منصوبہ بنا رہے تھے جیسے کسی کیڑے مکوڑے کو مارنے کی بات ہو رہی ہو۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا کہ میں کن لوگوں کو اپنا مسیحا سمجھتی رہی اور وہ میری قبر کھودنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا اور قسم کھائی کہ میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گی، میں انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ وکیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کا منصوبہ اتنا ہی پکا ہے تو میں یہ سند تیار کر دیتا ہوں۔
لیکن یاد رہے اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتا۔ میرا شوہر ہنسا اور بولا کہ گڑبڑ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ اس کاغذ پر دستخط کب ہوں گے؟ وکیل نے قلم اٹھایا اور کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا کہ دستخط کو ہو جائیں گے، لیکن ایک قانونی نکتہ اور بھی ہے۔ اگر اس کی لاش نہ ملی یا شناخت نہ ہو سکی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے لاش کا ہونا اور اس کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ شوہر نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے غرور سے کہا کہ اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس۔ اگر لاش بری طرح جل بھی گئی تب بھی ہم نے اس کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا رکھی ہے جو خاندانی نشانی ہے، اور دانتوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ شناخت کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بس یہ لکھیں کہ یہ حادثہ خودکشی رات کے پچھلے پہر ہوئی۔ وکیل نے سر ہلایا اور دوبارہ لکھنے لگا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف کاغذ پر قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی اور میری سانسوں کا شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ باہر کا دروازہ مقفل ہے اور چابیاں میرے شوہر کی جیب میں ہیں۔ کھڑکی سے کودنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ ہم تیسری منزل پر تھے۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں وہیں چھپی رہوں اور ان کی اگلی بات سنوں تاکہ مجھے بچنے کا کوئی راستہ مل سکے۔ نند نے بے تابی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا کہ بھائی جلدی کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ شوہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا نا وہ نہیں اٹھے گی، وہ خوراک ہاتھی کو بھی سلانے کے لیے کافی ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ کل صبح جب ہم اس گھر کے اکیلے مالک ہوں گے تو زندگی کتنی حسین ہوگی۔ ہم وہ ساری جائیداد بیچ کر باہر چلے جائیں گے اور عیش کریں گے۔ یہ سن کر نند کے چہرے پر لالچ کی چمک آ گئی۔ وکیل نے کاغذ مکمل کر کے میرے شوہر کی طرف بڑھایا اور کہا لیجئے، یہ رہی موت کی سند، اس پر ڈاکٹر کے دستخط اور سرکاری مہر باقی ہے جو میں کل صبح لگوا دوں گا، لیکن فی الحال یہ کاغذ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ شوہر نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا اور اسے یوں دیکھا جیسے وہ کسی خزانے کا نقشہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوشی کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے کاغذ کو چومتے ہوئے کہا کہ میری آزادی کا پروانہ آخر کار میرے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ وکیل نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے کہا کہ اب میں چلتا ہوں، میرا کام ختم ہوا، باقی کام آپ کا ہے۔ یاد رہے کہ صبح تک خبر مل جانی چاہیے، ورنہ میں خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ شوہر نے اسے یقین دلایا اور اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اٹھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور باورچی خانے کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ تینوں میرے قریب سے گزرے اور مجھے ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنائی دے رہا تھا۔ جب وکیل چلا گیا تو شوہر نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر نند کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی بلکہ ایک قاتلانہ سنجیدگی تھی۔ اس نے نند سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، جاؤ اور تیل کا کین لے کر آؤ جو ہم نے اسٹور روم میں چھپا رکھا ہے۔ نند نے سر ہلایا اور تیزی سے اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ شوہر وہیں کھڑا رہا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے اس نے وہ جملہ کہا جو میرے وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا کہ زندہ عورت کا سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ یہ وکیل بھی کتنا بھولا ہے، اسے کیا معلوم کہ مردہ عورتیں تو کہانیاں سناتی ہیں، مگر زندہ عورت کا مردہ بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بس اب کچھ ہی دیر میں یہ کھیل ختم ہونے والا ہے اور پھر کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ کیسے مری، سب یہی کہیں گے بیچاری دیوانی تھی، جل کر مر گئی۔ یہ سن کر میرے اندر کا خوف غصے میں بدل گیا۔ اب یہ بقا کی جنگ تھی اور مجھے ہر حال میں یہ جنگ جیتنی تھی۔ میرے شوہر کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی تمباکو کی لکڑی سے اٹھتا ہوا دھواں فضا میں ایک زہریلی لکیر بنا رہا تھا اور اس کی بو میرے نتنوں میں گھس کر مجھے متلی کا احساس دلا رہی تھی۔ مگر اس وقت اپنی طبیعت کی خراب کیفیت پر
دھیان دینے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ میری نند، جس کے قدموں کی چاپ اب باورچی خانے سے متصل گودام کی جانب بڑھ رہی تھی، وہ جلد ہی موت کا سامان لے کر واپس آنے والی تھی۔ میرے پاس صرف چند لمحے تھے کہ میں اپنے وجود کو اس ہولناک انجام سے بچا سکوں جو انہوں نے میرے لیے طے کر رکھا تھا۔ میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا، اور خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ مگر اس خوف کے ساتھ ساتھ غصے کی ایک ایسی آگ بھی میرے اندر بھڑک رہی تھی جو شاید اس آگ سے بھی زیادہ تیز تھی جو وہ میرے کمرے میں لگانے والے تھے۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کیا اور بلی کسی خاموشی کے ساتھ اپنے قدم اٹھائے۔ مجھے واپس اپنے کمرے میں پہنچنا تھا، اور وہ بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر۔ یہ فاصلہ اگرچہ چند گز کا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کانٹوں پر چل کر میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔ ہال میں میرے شوہر کی پشت میری طرف تھی، اور وہ ابھی تک اپنی جیت کے نشے میں سرشار دھوئیں کے مرغولے بنانے میں مصروف تھا۔ میں دیوار کے سایوں میں چھپتی ہوئی راہداری کی طرف بڑھی۔ فرش کا ہر تختہ مجھے اپنے دشمن کی طرح لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی آواز پیدا نہ ہو جائے اور میری موجودگی کا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی قمیض کو سمیٹ کر ہاتھوں میں تھام لیا تاکہ کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی نہ دے، اور بہت احتیاط سے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہوئی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی، جہاں موت میرا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا، وہی اندھیرا جو کچھ دیر پہلے مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اب مجھے اپنی پناہ گاہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازے کو اسی طرح آدھا کھلا چھوڑ دیا جیسے وہ پہلے تھا، تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ کوئی یہاں آیا ہے۔ اب میرے پاس سوچنے کا وقت بہت کم تھا۔ نند کے واپس آنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، اور کسی وزنی دھاتی برتن کے فرش پر گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، جو یقیناً مٹی کے تیل کا ڈبہ تھا۔ مجھے فوراً کچھ کرنا تھا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بستر کی طرف چھلانگ لگائی اور لحاف کے نیچے سے تکیا نکال کر انہیں لمبائی کے رخ پر اس طرح ترتیب دیا جیسے کوئی انسان لیٹا ہوا ہو۔ میں نے الماری سے کچھ پرانے کپڑے نکالے اور انہیں ٹھونس کر ایک انسانی جسم کی بناوٹ دی۔ یہ کام میں نے اتنی تیزی اور مہارت سے کیا کہ مجھے خود اپنی پھرتی پر حیرت ہوئی۔ میں نے بستر کی چادر کو اس طرح پھیلا دیا کہ وہ تکیوں اور کپڑوں کے ڈھیر کو مکمل طور پر ڈھانپ لے، اور پھر لحاف کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو اور کروٹ لے کر لیٹا ہو۔ میں نے اپنی ایک پرانی شال کو سرہانے کی طرف اس طرح رکھا کہ اندھیرے میں وہ میرے بالوں کا گچھا محسوس ہو۔ یہ سب کرتے کرتے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور ماتھے کا پسینہ آنکھوں میں گر کر جلن پیدا کر رہا تھا، مگر میں رکی نہیں۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا کہ چھپنے کی محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ بستر کے نیچے چھپنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ آگ سب سے پہلے وہیں بھڑکنی تھی۔ الماری میں چھپنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ اگر آگ پھیل گئی تو میں زندہ جل جاؤں گی۔ میری نظر کمرے سے جڑی ہوئی چھوٹی سی بالکنی کے دروازے پر پڑی، جو بھاری پردوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ بالکنی گھر کے پچھواڑے کی طرف کھلتی تھی، اور وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے نیچے کودنے کے، جو کہ تیسری منزل سے ممکن نہیں تھا۔ مگر وہاں ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا ڈرم اور کچھ ٹوٹی ہوئی رسیاں پڑی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہی میری عارضی پناہ گاہ ہوگی۔ میں نے انتہائی آہستگی سے بالکنی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دروازے کو واپس بھیڑ دیا، لیکن اسے مکمل بند نہیں کیا تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں اور میں ان کی باتیں سن سکوں۔ میں نے خود کو پردے اور دروازے کے درمیانی خلا میں اس طرح چھپایا کہ میرا سایہ بھی اندر نہ پڑے۔ ابھی میں نے خود کو سنبھالا ہی تھا
کہ کمرے کا مرکزی دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور روشنی کی ایک لکیر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ میرے شوہر اور نند تھے۔ نند کے ہاتھ میں وہی تیل کا ڈبہ تھا جس کا مجھے خدشہ تھا، اور شوہر کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی جس کی لرزتی ہوئی روشنی میں ان کے چہرے بھیانک نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں دبے پاؤں بستر کے قریب آئے۔ شوہر نے موم بتی کو تھوڑا اونچا کیا اور بستر پر لیٹے ہوئے پتلے کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، دیکھو کتنے سکون سے سو رہی ہے، اسے خبر بھی نہیں کہ یہ اس کی آخری نیند ہے۔ نند نے نفرت بھری نگاہوں سے بستر کی طرف دیکھا اور ڈبے کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا کہ بھائی اب جذبات میں وقت ضائع نہ کرے، جلدی کام ختم کرے، مجھے اس منحوس کی شکل سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہیے۔ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا اور اشارہ کیا کہ تیل چھڑکنا شروع کرو۔ نند نے ڈبہ اٹھایا اور اس میں سے زرد رنگ کا بدبودار مایا بستر کے ارد گرد چھڑکنا شروع کر دیا۔ مٹی کے تیل کی تیز بو فوراً پورے کمرے میں پھیل گئی اور میری سانس کی نالی میں جلن ہونے لگی۔ میں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا تاکہ کھانسی نہ آئے۔ میں پردے کی جھری سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے انہیں یہ یقین دلانا تھا کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نند نے بستر پر لحاف کے اوپر بھی تیل چھڑکا اور قالین پر بھی تاکہ آگ تیزی سے پھیلے۔ شوہر نے کہا بس کافی ہے، زیادہ تیل ڈالنے سے دھماکہ ہو سکتا ہے اور ہمیں اسے حادثہ یا خودکشی ثابت کرنا ہے، بم دھماکہ نہیں۔ وہ دونوں پیچھے ہٹے اور دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ شوہر نے موم بتی کو ایک طرف جھکایا اور اس کی لو سے قالین کے اس حصے کو چھوا جہاں تیل گرا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی بھڑک کی آواز آئی اور نیلی پیلی آگ کا ایک شعلہ ناچتا ہوا اوپر اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بستر کے کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تپش اتنی شدید تھی کہ مجھے بالکنی میں بھی اس کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ آگ کے شعلے لحاف تک پہنچ گئے اور کمرہ دھوئیں سے بھرنے لگا۔ شوہر نے نند کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اب ڈرامے کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ ہوا سے آگ مزید بھڑکے۔ ان کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی اور دھواں میرا دم گھوٹ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں وہ شور مچائیں گے۔ میں نے بالکنی کا دروازہ مزید کھولا تاکہ مجھے تازہ ہوا مل سکے، اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں نیچے صحن میں نہیں گئے بلکہ گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں چیخنے لگے کہ آگ لگ گئی، بچاؤ کوئی ہے، میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ ان کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ اگر میں سچ نہ جانتی تو شاید مجھے بھی ان پر ترس آ جاتا۔ کچھ ہی دیر میں گلی سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں اور شور شرابہ سنائی دینے لگا۔ پڑوسی اکٹھے ہو رہے تھے، کوئی پانی لانے کا کہہ رہا تھا تو کوئی آگ بجھانے والے عملے کو فون کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ شوہر کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، میری بیوی اندر ہے، وہ پاگل ہے، اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے، اسے بچاؤ۔ میں بالکنی کے کونے میں دبکی ہوئی یہ سب سن رہی تھی اور میرے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اندر جل کر راکھ ہو رہی ہوں، جبکہ میں ان کی بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے محفوظ تھی۔ کمرے کے اندر اب آگ نے پورے بستر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور وہ کپڑوں کا پتلا جسے وہ میرا جسم سمجھ رہے تھے شعلوں کی نظر ہو رہا تھا۔ تکیوں کے جلنے سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو انسانی گوشت کے جلنے کی بو سے مختلف تھی، مگر دھوئیں اور مٹی کے تیل کی بو میں کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کی لپٹیں چھت کو چھو رہی ہیں اور فانوس پگھل کر گرنے والا ہے
اب میرا وہاں رکنا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بالکنی کی طرف سے سیڑھی لگا کر چڑھایا تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ مجھے اپنی جگہ بدلنی تھی اور ایسا راستہ اختیار کرنا تھا کہ جہاں سے میں منظر عام پر آ سکوں، مگر صحیح وقت پر۔ میں نے بالکنی کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی پانی کے نکاس والے پائپ کا جائزہ لیا۔ یہ پائپ مضبوط تھا اور نیچے پچھواڑے کے اندھیرے حصے میں اترتا تھا۔ میں نے اپنی چپل اتاری اور ننگے پاؤں پائپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بچپن میں درختوں پر چڑھنے کا شوق آج میری جان بچانے کے کام آ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا وزن پائپ پر ڈالا اور آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگی۔ لوہے کا پائپ ٹھنڈا اور کھردرا تھا، جس سے میرے ہاتھوں میں خراشیاں آ رہی تھیں، مگر میں رکی نہیں۔ نیچے پہنچ کر میں گھاس پر گری اور فوراً ہی اٹھ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ یہاں سے میں گھر کے سامنے والے حصے کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ لوگ بالٹیوں میں پانی لا کر گھر کی طرف بھاگ رہے تھے اور میرے شوہر اور نند دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نند کہہ رہی تھی، بھابھی نے کل ہی کہا تھا وہ خود کو ختم کر لیں گی، کاش میں ان کی بات پر دھیان دیتی۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ وہ میری موت کا جشن منا رہے تھے اور دنیا اسے ماتم سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران دور سے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیاں تھیں، جن کی نیلی اور لال بتیاں رات کے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، اور اب کھیل کا اصل مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ پولیس کے آنے کا مطلب تھا کہ تفتیش ہوگی اور لاش کی تلاش ہوگی۔ جب انہیں بستر پر جلی ہوئی راکھ اور تال کول جیسے مادے کے سوا کچھ نہیں ملے گا تو سوالات اٹھیں گے۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھتی رہی کہ آگ بجھانے والے عملے کے لوگ پائپ لے کر اندر گھس رہے ہیں اور پولیس والے لوگوں کے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ میرے شوہر نے ایک پولیس افسر کو روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیوی ذہنی مریضہ تھی اور اس نے خود کو آگ لگا لی ہے۔ افسر نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور دھواں کچھ کم ہوا۔ میں جانتی تھی اب وہ اندر جا کر لاش ڈھونڈیں گے، اور جب انہیں انسانی باقیات نہیں ملیں گی تو میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ مگر مجھے ابھی سامنے نہیں آنا تھا، مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا، جب ان کا جرم پوری طرح ثابت ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ وکیل جس نے موت کی سند بنائی تھی وہ بھی بھیڑ میں شامل ہو گیا تھا اور میرے شوہر کے کان میں کچھ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے دلاسا دے رہا ہوگا کہ سب ٹھیک ہے، کاغذات تیار ہیں، مگر اسے کیا معلوم کہ جس زندہ لاش کا سرٹیفکیٹ اس نے بنایا ہے وہ زندہ بھی ہے اور ہوش میں بھی ہے۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبی ہوئی وہ آواز ریکارڈ کرنے والی چھوٹی سی مشین دیکھی جو میں نے بہت پہلے خرید کر چھپا رکھی تھی، اور آج موقع ملتے ہی میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اگرچہ میں کمرے کی باتیں ریکارڈ نہیں کر سکی تھی کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا، مگر میرے پاس میری یادداشت اور وہ دوائیاں تھیں جو میں نے گملے میں چھپائی تھیں۔ وہ ثبوت کے لیے کافی تھی، لیکن مجھے اس سے بڑے ثبوت کی ضرورت تھی، اور وہ ثبوت ان کا اپنا اعتراف تھا جو وہ پولیس کے سامنے کریں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ لاش غائب ہے۔ میں اندھیرے میں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جو اکثر کھلا رہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب میں گھر کے اندر ایک ایسی جگہ چھپ جاؤں جہاں سے میں ان کی نجی گفتگو سن سکوں جب پولیس چلی جائے اور وہ اکیلے ہوں اور لاش نہ ملنے پر پریشان ہوں گے۔ میں نے ایک سایہ دار کونے میں پناہ لی اور انتظار کرنے لگی۔ یہ انتظار بہت طویل اور اذیت ناک تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ صبح کا سورج میرے لیے انصاف کی امید لے کر طلوع ہوگا اور ان درندوں کے لیے رسوائی کا پیغام لائے گا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور چہرے پر کالک لگی ہوئی تھی، مگر میری روح مطمئن تھی کہ میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے موت کو شکست دے دی تھی اور اب میں زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے ٹمٹما رہے تھے
اور دل میں عہد کیا کہ میں ان تمام عورتوں کی آواز بنوں گی جنہیں دیوانہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ میری جنگ اب صرف میری نہیں تھی بلکہ ہر اس مظلوم کی تھی جس کا حق چھیننے کے لیے اسے پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور آنے والے طوفان کا انتظار کرنے لگی جو ان ظالموں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ رات کا آخری پہر اپنی پوری بھیانک خاموشی کے ساتھ گھر پر چھایا ہوا تھا اور فضا میں دھوئیں کی بو اور پانی کی نمی رچی بسی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے آگ بجھانے والے عملے نے میرے کمرے پر برسایا تھا۔ گھر کے باہر اب بھی لوگوں کا ہجوم تھا مگر پولیس والوں نے تفتیش کے لیے گھر کو سیل کرنے کا کہہ کر غیر متعلقہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میرے شوہر اور نند کی اداکاری اب بھی جاری تھی۔ وہ دونوں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور پولیس افسر انہیں دلاسا دے رہا تھا کہ صبر کریں، لاش بری طرح جل چکی ہے اور ملبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے صبح فرانزک ٹیم آئے گی اور لاش کی باقیات کو نکالے گی۔ فی الحال کمرے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ چھت گرنے کا خدشہ ہے۔ افسر کی بات سن کر میرے شوہر نے بڑی عاجزی سے کہا کہ سر، میں اپنی بیوی کی آخری نشانیوں کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ افسر نے اسے ہمدردی سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دور سے دیکھ لیں مگر اندر مت جائیے گا۔ پولیس کی گاڑی اور ایمبولینس فی الحال گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور افسر کچھ ہدایات دینے باہر چلا گیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا یہ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ میں جو باورچی خانے کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے تاریک گودام میں چھپی ہوئی تھی، اپنی سانسوں کو روکے ہوئے ان کی اگلی حرکت کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی پولیس افسر باہر گیا، میرے شوہر کا رونا ایک دم بند ہو گیا اور اس کے چہرے سے دکھ کا نقاب ہٹ گیا۔ اس نے نند کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے میرے جلے ہوئے کمرے کی طرف لپکے۔ میں بھی بلی کے پاؤں چلتی ہوئی ان کے پیچھے گئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے جہاں سے میں اندر کا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ کمرے کا حلیہ بگڑ چکا تھا، ہر چیز سیاہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، دیواریں کالی ہو گئی تھیں، چھت کا پلستر جگہ جگہ سے گر رہا تھا اور پانی ٹپکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے شوہر نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلائی۔ روشنی کی لکیر سیدھی اس جگہ پر پڑی جہاں میرا بستر ہوا کرتا تھا اور جہاں اب صرف جلی ہوئی لکڑیوں اور راکھ کا ڈھیر تھا۔ شوہر نے بےتابی سے راکھ کو کریدنا شروع کیا۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا اور وہ چیز میری ہڈیاں یا وہ انگوٹھی تھی جو اس نے زبردستی میری انگلی میں پہنائی تھی۔ نند بھی اس کے ساتھ جھک گئی اور اپنے دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر راکھ کو ہٹانے لگی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں پاگلوں کی طرح راکھ چھانتے رہے مگر وہاں سوائے جلے ہوئے کپڑوں اور روئی کے کچھ نہیں تھا۔ انسانی جسم کی باقیات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شوہر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے گھبرا کر نند کی طرف دیکھا، دبی ہوئی مگر غصیلی آواز میں کہا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لاش کہاں گئی؟ اگر وہ جل کر راکھ بھی ہو جاتی تو ہڈیاں تو ملتی، کھوپڑی تو ملتی۔ نند نے خوف زدہ ہو کر کہا، بھائی میں نے تو خود تیل چھڑکا تھا اور آگ لگائی تھی، وہ یہیں لیٹی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شوہر نے غصے سے اسے جھنجھوڑا اور کہا، تم نے خاک دیکھا تھا؟ اگر وہ یہاں تھی تو کہاں گئی؟ کیا ہوا میں اڑ گئی؟ یہ ناممکن ہے کہ انسانی جسم جلے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ ان کا خوف اور ان کی بوکھلاہٹ میرے لیے تسکین کا باعث تھی۔ شوہر نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی اور کہا، کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی؟ نند نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن بھائی وہ تو نشے میں تھی، اتنی گولیاں کھانے کے بعد کوئی ہل بھی نہیں سکتا، بھاگنا تو دور کی بات ہے۔ شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا، اگر وہ زندہ بچ نکلی تو ہم مارے جائیں گے۔ وہ سیدھی پولیس کے پاس جائے گی اور سب کچھ بتا دے گی، ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔
वकील ने ठीक कहा था, जिंदा औरत का डेथ सर्टिफिकेट गले की हड्डी बन जाएगा। मुझे उसे उसी वक्त चेक करना चाहिए था। कहीं तुमने उसे जगा तो नहीं दिया था? नंद रोने लगी, बोली कि मैंने कुछ नहीं किया भाई, अब हम क्या करें? पुलिस बाहर खड़ी है और लाश गायब। जब सुबह फोरेंसिक वाले आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि यहाँ कोई इंसानी लाश नहीं थी तो हम पर शक करेंगे। ये सुनकर मैंने अपनी मुट्ठी में दबी हुई रिकॉर्डिंग मशीन को मजबूती से थामा और गहरी सांस ली। अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। मैं अंधेरे से निकलकर दरवाजे के बीच में आ खड़ी हुई और इंतहाई पुरसकून और सर्द लहजे में कहा, तुम्हें लाश नहीं मिलेगी क्योंकि लाशें बोलती नहीं हैं और मैं तो भी जिंदा हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो दोनों इस तरह उछले जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। शौहर के हाथ से मोबाइल गिर गया और टार्च की रोशनी फर्श पर नाचने लगी। वो दोनों पत्थर के बुत बन गए और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगे। मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर कालक थी, मगर मेरी आंखों में वो चमक थी जो सच्चाई की ताकत से पैदा होती है। शौहर ने हकलाते हुए कहा कि तुम जिंदा हो, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो यहाँ लेटी थी, मैंने खुद देखा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहते थे। तुमने मेरी लाश नहीं, अपनी बर्बादी का मंजर देखा था। वो बिस्तर पर मैं नहीं बल्कि कपड़ों का ढेर था जिसे तुम मेरी लाश समझकर जलाते रहे। मैं तो तुम्हारे जुल्म का तमाशा देखने के लिए ऊपर बैठी थी। नंद ने चीख मारकर कहा, भाई पकड़ें इसे जाने मत दें वरना ये हमें फांसी लटवा देगी। शौहर को जैसे होश आ गया, उसकी आंखों में दोबारा वही दरिंदगी उतर आई। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, अच्छा हुआ तुम जिंदा मिल गई। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घूंटूंगा और फिर इसी आग में फेंक दूंगा। पुलिस को क्या पता चलेगा कि तुम कब मरी। वो मेरी तरफ लपका मगर मैं अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे ही उसने मेरे करीब आने की कोशिश की, अचानक कमरे के बाहर से तेज टॉर्च की रोशनियां उनके चेहरे पर पड़ी और एक रोबदार आवाज़ गूंजी कि अपनी जगह पर रुक जाओ और हाथ ऊपर कर लो। ये आवाज़ उसी पुलिस अफसर की थी जो बाहर गया था। शौहर और नंद ने घबरा कर पीछे देखा। दरवाजे में पुलिस अफसर के साथ वही वकील खड़ा था जिसने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। शौहर ये देखकर हक्का बक्का रह गया और बोला, वकील साहब, अब आप पुलिस को यहाँ क्यों लाए हैं? आप तो हमारे साथ थे, हमने आपको पैसे दिए थे। वकील ने एक कदम आगे बढ़ाया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, जिंदा औरत का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। वो सवाल मेरा नहीं बल्कि कानून का था जो मैं तुमसे पूछ रहा था। दरअसल ये वकील नहीं थे बल्कि पुलिस के एक खुफिया अफसर थे जिन्हें मैंने 2 हफ्ते पहले ही सब कुछ बता दिया था। जब मुझे तुम दोनों पर शक हुआ था, मैंने तुम्हारी दी हुई गोलियां लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाई थी और वहीं से मुझे पता चला कि तुम मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहे हो। मैंने उसी वक्त पुलिस से राब्ता किया। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये ड्रामा रचाना होगा ताकि तुम अपना जुर्म खुद कबूल करो। मैंने जिस वकील को हायर किया वो दरअसल पुलिस का ही आदमी था ताकि तुम्हारे मंसूबे की एक एक तफसील हमारे पास हो। शौहर ये सुनकर ज़मीन पर बैठ गया जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। नंद ने भागने की कोशिश की मगर बाहर खड़ी लेडी पुलिस ने उसे दबोच लिया। रही सही कसर उस रिकॉर्डिंग ने पूरी कर दी जिसमें दोनों ने अभी एतराफ़ किया कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और ये कि मैंने खुदकुशी नहीं की बल्कि तुमने मुझे जलाया। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर मेरे शौहर को हथकड़ी लगाई और कहा कि दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुमने सोचा कि एक निहत्ती औरत को पागल करार देकर उसकी दौलत हड़प लोगे, मगर तुम ये भूल गए कि मकाफाते अमल की लाठी बेआवाज़ होती है। जो घड़ा तुमने अपनी बीवी के लिए खोदा था आज तुम खुद उसमें गिर चुके हो। शौहर ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और माफ़ी मांगने की कोशिश की मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार थी,
مگر تم نے میرے بھروسے کا خون کیا، تم نے مجھے ذہنی مریضہ بنا کر میری ذات کی تذلیل کی، صرف کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے تم میری جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ یاد رکھنا، عورت کمزور ہو سکتی ہے، مگر جب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے تو پھر ہر طوفان سے ٹکرا سکتی ہے۔ تو مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے تھے نا؟ اب دنیا دیکھے گی کہ پاگل کون ہے، وہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گا یا وہ جو سر اٹھا کر جیے گی۔ پولیس انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی اور میں وہیں کھڑی رہی۔ میرے دل سے بوجھ اتر چکا تھا، مگر ایک عجیب سی اداسی بھی تھی کہ رشتوں کا مان کس طرح ٹوٹتا ہے۔ وکیل نما افسر میرے پاس آیا اور کہا، بی بی آپ بہت بہادر ہیں، آپ نے جو ہمت دکھائی وہ مثال ہے، ورنہ ایسے حالات میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب آپ محفوظ ہیں اور یہ جائیداد، یہ گھر سب آپ کا ہے، اور یہ دونوں اب لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی، رات کا اندھیرا چھٹ رہا تھا اور ایک نیا سورج نکل رہا تھا۔ یہ سورج صرف دن کا نہیں تھا، بلکہ میری نئی زندگی کا بھی تھا، جس میں اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا تھا کہ ظلم سہنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا ظلم کرنا۔ اگر میں خاموش رہتی اور تدبیر نہ کرتی تو آج میں واقعی راکھ کا ڈھیر ہوتی۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، اور سچائی چاہے کتنی ہی گہرائی میں دبا دی جائے، ایک نہ ایک دن آگ کی طرح باہر نکل ہی آتی ہے۔ گھر کے آنگن میں جلنے والی آگ تو بجھ چکی تھی، مگر میرے اندر کی وہ آگ اب سرد ہو گئی تھی جو بدلے کی تھی۔ انصاف ہو چکا تھا اور راز کھل چکا تھا کہ پاگل میں نہیں بلکہ وہ لالچ تھا جس نے میرے اپنوں کو اندھا کر دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اس نئے دن کا استقبال کیا جو میری آزادی کا دن تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔